اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے، روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا، گن مین ہی کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے۔ کدھر ہیں بھئی حضرت؟ وہ کدھر ہیں؟ میں ادھر ہی تھے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے، ادھر گیا۔ ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے۔ شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے، شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے۔ شیر جو ہوا، کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے اور میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے۔ خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ کا بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا۔ ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے۔ خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں۔ وہ خوددار لوگ تھے، لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان نے غالب ہونا ہے۔ یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق۔ کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں، نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں، نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں، نہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نا پسند آئے، کسی کو نہیں آتی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا۔ غالب، تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے۔
تیرے پاس نری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے۔ مسلمان کے ہاتھ میں نری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا۔ اس کے اندر خودداری ہوگی۔ حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی۔ آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو۔ وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں بس چھٹی، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ پیر تو بولتا ہی نہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو تیرا جینا مشکل کر دینا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے۔ اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے، ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے کی طرف